جادوگر کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ یہ ہندوؤں کو بھی بلاتے ہیں، حساب کتاب کراتے ہیں ستاروں کے علم کا، اور ان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کو کچھ نہ ہو۔ جناب اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ جناب اب بھی پاکستان میں ایسے سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے لوگوں سے پوچھتے ہیں، یعنی اس فن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا اقتدار کب آئے، ہمیں جناب والا یہ خوشخبری کب ملے گی۔ یہ وہ چیز ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ تم اقتدار جو ہے، جیسے ہما کا پرندہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے سر پر بیٹھ جائے گا تو آپ کو اقتدار ملے گا، یہاں بھی یہی کہ تم یہ جادو وادو سیکھ لو مزے کرو گے، بات تو صحیح ہے۔ آج کل بھی جو اس مولویوں نے جادو گیری شروع کر رکھی ہے تو پیسے کے اعتبار سے تو بڑے مزے میں، لیکن یہ جادو وادو کی حقیقت زیادہ سے زیادہ اسباب تک ہے بس۔ اب آپ بتائیں کہ اگر صرف جادو سے کام چلتا تو ہمارے جو بیچارے طالبان ہیں افغانستان والے ایک طویل عرصہ تک جنگ کیوں لڑتے؟ وہ ہم سے پڑھے ہوئے بھی زیادہ ہے، عالم و فاضل بھی زیادہ ہے، ان میں نیکی بھی زیادہ ہے، متقی بھی زیادہ ہے، پرہیزگار بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کو جادو کی پھونک مارتے اور بدر حنین میں نہ صحابہ کرام کو شہید کراتے، نہ خود تکلیف اٹھاتے، نہ تلواریں اٹھاتے۔ آپ ایک جادوگر کو تلوار مار دیں تو کیا اس کا جادو تلوار روک دے گا؟ آپ ایک جادوگر کو گولی مار دیں تو جادوگر کے قریب جانے سے گولی رک جائے گی؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو یہ چیز اس کے جادو سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ بھی اسباب ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چیز، تو اس لیے غور سے سنیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، یا کسی اور نبی کے بارے میں کہنا، یہ غلط ہے، یہ لکھا ہوا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا اس وقت بھی، بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ کسی پیغمبر جس کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بتوں کی پرستش کی ہو، بتوں کی پوجا کی ہو۔ یہ باتیں مشہور کی، ان کے بارے میں یہ چھوٹی داستان انہوں نے اپنے مقدس کتاب میں بھی شامل کر دی، بائبل میں آج تک موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے اور ان کا بیان آج بھی موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید کی۔ اب دیکھیے جی کتنے واضح الفاظ ہیں، یا سادہ لفظوں میں، سادہ بالکل آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق جادو کرنا حرام ہے، جادو کا دفاع جائز ہے۔ اگر کسی بدبخت نے جادو کر دیا ہے تو آپ معوذتان پڑھیں، باقی چیزیں پڑھیں، اس سے جادو دور ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جو پابندی سے پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ پھر یہ دھاگے اور یہ ہاتھوں میں کڑے، کھنٹے اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پہنتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔
ابھی ہمارے KPK میں سیلاب آیا ہے مقامی طور پر، طوفان سیلاب آیا، ذرا آپ غور کریں گے بات، تو وہاں جو لوگوں کی ریت ہے وہ ایک بکرا بکری ذبح کر کے اس جگہ ڈال دیتے۔ یہ بات تو درست ہے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور ذبح کر کے دریا میں یا اس سیلاب والی جگہ میں ڈالنے کی بجائے غریب یتیم مسکینوں کو کھلاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ ہمارے یہاں فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے سارے کا سارا نقصان ہوتا ہے اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا میری بات پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ عام مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، اور ہمارے دھڑلے کے ان پڑھ مولوی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیشاب کر دیا تھا، اور آپ نے پیار سے ان کو کچھ نہیں کہا۔ یہ عمر ابن خطاب جیسے ادارے میں ہمارے مولوی نے کہا، بین الاقوامی مولوی ہیں، تو کسی نے نہیں پوچھتا، جو بھی مولوی کہتے کوئی بات نہیں کہ چندہ آ جائے گا۔ جب یہ باتیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بھائی جب مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو پیشاب کیسے ہو سکتا؟ محبت اپنی جگہ۔ جب مکھی اللہ میرے نبی کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھنے دیتے تو پھر آپ کی ذات گرامی پر جادو کیسے ہو سکتا؟ احادیث میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک ہوا کہ نسیان تھوڑا سا ہو گیا، دنیاوی معاملات میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کو انہوں نے جادو قرار دے دیا۔ لیکن ہماری تحقیق، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تحقیق، ہمارے اور محققین بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ عام لوگوں پر تو جادو ہو سکتا ہے، انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان پر جادو نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے جی، آیت وہی چل رہی ہے، آیت نمبر 102۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے، وہ شیاطین وہ بات نہیں مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر اپنی دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ جی بڑا آپ کو یاد ہو مخدوم رشید میں جی بڑی ولایت چمکی ہوئی ہے، کیا ہے جی فلاں کنویں ہے، اس سے پانی لوگ دھڑا دھڑ بھر کے لے آتے ہیں، تو پھوڑوں پھنسیوں کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے۔ حالانکہ بات تو اتنی کسی کہ جو بڑے پرانے درخت ہوتے تھے اس کی جڑیں وہ لے آتے تھے، وہ ڈال دیتے تھے، سارا بھر جو ہے نا اس کے اثرات پانی میں منتقل ہوتے تھے، وہ ان چیزوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یا کسی نے کہا کہ وہ دیکھو یہ آسمان پر ہمارا نام نظر آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ فلاں درخت سے دودھ نکل رہا ہے۔ اور میری تحقیق یہ ہے کہ اکثر درباروں پر وہ بیٹھے ہیں جن کو خیر سے 6 کلمے بھی نہیں آتے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ذرا چیک کر لیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جن کا نام ہاروت اور جناب والا ماروت تھا، یہ فرشتے تھے، یاد رکھنا، یہ نبی نہیں تھے، لوگوں نے ان کو نبی بنا لیا، اللہ نے ان کو انسانی شکل میں بھیجا اور سمجھایا، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کو سیکھنا نہیں۔
اللہ نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کو بھیجا کہ یہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، تم ان کو جا کر کے دکھاؤ کہ یہ جادو اس طریقے سے ہوتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو لیکن کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، کرنا تو یہی ہے، ہم نے کہا ورنہ اس دھندے کا فائدہ کیا؟ پڑھیے علماء کی تحقیق پڑھیے، مولانا تقی عثمانی صاحب کی تحقیق بھی پڑھیے، باقی بزرگان دین کی تحقیق بھی پڑھیے۔ آگے فرمایا کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس میں مطلوبہ نتائج نظر آ جاتے ہیں، نفع ہو یا نقصان ہو، جبکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے کوئی جس کو جتنا مرضی چاہے مارنا چاہے نہیں مار سکتا۔ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ تکوینی مصلحت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کا امتحان لینا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جی، یہ جادو عام طور پر اس چکر میں عورتیں پڑتی ہیں، اور اگر آپ پابندی لگا دیں تو آپ کو اکثر پیر مزدوریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے کہ اگر یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو اپنے علاج کے لیے لندن کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں دل سے کوئی سمجھا دے، یا اتنی پہنچی سرکار ہیں یہ، تو ہم بھی اتنے عرصے سے زندہ پھر رہے ہیں، پھر ہم تو نہ پھرتے۔ پھر قائدین کو جادو کے ذریعے مار دیتے، ٹونوں کے ذریعے مار دیتے، پھر گولیاں کیوں ماری تھی؟ یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا، طلاقیں دلوانا، اچھا ہوتا کیا ہے؟ اب ذرا اس پر آپ غور کریں کہ عورت کہتی ہے مرد جو ہے وہ میری مٹھ میں آ جائے، جبکہ نیچرلی طور پر عورت مرد کی مٹھ میں۔ عورت اگر مرد کی اس طریقے سے مٹھ میں آ جائے تو یہ دونوں کے لیے فائدہ ہے فطرت کے عین مطابق، اور اگر وہ چاہے کہ مرد آ جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے گھومتی پھرتی رہے گی، پیسے بھی برباد کرتی رہے گی۔ تو اسلام میں جادو، ٹونا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ جہاں تک ہمارے علماء کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح چیز ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ درست، جس سے عوام الناس کو، لوگوں کو نقصان ہو وہ غلط ہے، اور ایسا کام نہیں کرنا۔ آج یہیں تک ہمارا درس تمام ہوا۔